یہ استجب لکم کہا اور دعا کو ہلکا سمجھنے، دعا کو نہ مانگنے والوں کو متکبر کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں دردناک عذاب کی خبر دی۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اماموں کی تعلیم کی ہوئی دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے عقائد قرآن کی محکم آیات سے بنائیں یا ائمہ کے مستند فرمودات سے۔ امام کی ہی تعلیم کی ہوئی دعا جو نماز شب اور نماز فجر کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے، ان دعاؤں کے الفاظ پر غور ضرور کیا کریں، ان سے کیف اور سرور لینے کے لیے کہ یہ امام کا کلام ہے اور کلام امام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ اعتراف گناہ کے سلسلے میں حضرت کی دعا جو امام زین العابدین نے صحیفہ کاملہ میں بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہی والے، مضبوط فرما روائی والے اور ایسی عزت و رفت والے جو صدیوں، سالوں، زمانوں اور دنوں کے گزرنے کے باوجود برقرار ہے۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے کہ جس کی ابتدا کی کوئی حد ہے، نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ، اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پست ترین درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتی جسے تو نے اپنے لیے مخصوص کیا۔ اے اللہ، ہم تیرے وہ بندے ہیں کہ جن کا عمل کمزور اور سرمایہ امید بہت زیادہ ہے۔ تیری اطاعت جسے شمار میں نہ لا سکیں، نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہیں بہت زیادہ ہے۔ تجھے اپنے کسی بندے کو معاف کر دینا، اگرچہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، دشوار نہیں، مگر پھر ہمیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، تیرے علم و اطلاع کے آگے ہر مخفی چیز ظاہر و آشکارا ہے، اور باریک سے باریک چیز بھی تیری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تیرا وہ دشمن جس نے مجھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے روز قیامت تک کی فرصت طلب کی، اور تو نے اسے فرصت دی، ہم پر غالب آ گیا ہے، اور جبکہ ہم ہلاک کرنے والے صغیرہ گناہوں اور تباہ کرنے والے گناہان کبیرہ سے تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے ہمیں آ کر گرایا، اور جب ہم گناہ کے مرتکب ہوئے اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے تیری ناراضگی کے مستحق بنے، تو اس نے اپنے ہیلے کی باگ ہم سے موڑ لی اور ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، ہماری جانب سے پیٹھ پھیر کر چل دیا، اور ہمیں کھلے میدان میں تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا، اور تیرے انتقام کی منزل میں ہمیں کھینچ تان کر لے آیا، اس حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو تجھ سے ہماری سفارش کرے، اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا کہ ہم تیرے عذاب سے ڈھارس دے سکے، اور نہ کوئی پناہ گاہ تھی جہاں تیرے خوف سے پناہ لے سکیں۔ اب یہ منزل ہماری پناہ مانگنے اور یہ مقام ہمارے گناہوں کے اعتراف کرنے کا ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے، اس لیے کہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا، مگر ہم اسے بجا نہ لا سکے، اور برے اعمال سے ہمیں روکا، مگر ہم ان کے مرتکب ہوتے رہے، اور برے خیالات نے جب گناہ کو خوشنما کر کے دکھایا تو تیرے احکام میں کوتاہی کی۔ ہم نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتے ہیں، اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتے ہیں، نہ کسی سنت کو ہم نے زندہ کیا کہ اس سے تحسین و ثناء کی توقع رکھیں، بلکہ تیرے احکام کی حدود سے تجاوز کرتے محارم شریعت کا دامن چاک کرتے رہے۔
اور گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتے رہے، جن کی رسوائیوں سے صرف تیرا دامن عفو رحمت پردہ پوش رہا۔ یہ ہمارا موقف اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو اور اس پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو، اور تیرے سامنے خوف زدہ دل، خمیدہ گردن اور گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ امید کی حالت میں استادہ ہو۔ اور تو ان سب سے زیادہ سزاوار ہے جن سے اپنے لیے ہم نے آس لگائی، اور ان سب سے زیادہ حقدار ہے جن سے ہم ہراساں اور خائف ہوئے۔ اے ہمارے پروردگار، جب یہی حالت ہماری ہے تو ہمیں بھی وہ چیز مرحمت فرما جس کے ہم امیدوار ہیں، اور اس چیز سے مطمئن کر کے جس سے خائف زدہ ہیں، اور اپنی رحمت کے انعام سے ہم پر احسان فرما، اس لیے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے زیادہ سخی و کریم ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی پردہ پوشی میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا، اور مغفرت کے بارے میں پروردگار تجھ پر اعتماد کیا ہے، اور تو ان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے زیادہ سزاوار اور قابل اعتماد ہے، اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رجوع ہوا جاتا ہے، اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے، لہٰذا ہم پر رحم فرما۔ تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح ہماری پرورش کا اہتمام کیا، جس کا تیرے فضل کی بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے حسن سلوک سے کبھی محروم رہے اور نہ تیرے احسانات میں کبھی تاخیر ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین و اعتماد کبھی نہ ہوا کہ ہم صرف اسی کام کے لیے وقف ہو جاتے کہ جو تیرے نزدیک ہمارے لیے زیادہ سود مند ہے۔ اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ بدگمانی اور کمزوری یقین کے سلسلے میں ہماری باغ شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم اس کی بدہمسائیگی اور اپنے نفس کی فرما برداری کا شکوہ کرتے ہیں، اور اس کے تسلط سے تیرے دامن میں حفظ و نگہداشت کے طالب ہیں، اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ وہ اس کے مکر و فریب کا رخ ہم سے موڑ دے، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری روزی کی آسان سبیل پیدا کر دے۔ تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے کہ تو نے از خود بلند پایا نعمتیں عطا کی، اور احسان و انعام پر دل میں شکر کا القاء کیا۔ ہمارے لیے روزی کو سہل اور آسان کر دے، جو حصہ ہمارے لیے معین کیا ہے اس پر ہمیں راضی کر، اور جو جسم کام میں آ چکا اور جو عمر گزر چکی اسے اپنی اطاعت کی رات میں محسوب فرما۔ بلا شبہ تو اسباب رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بار الہا ہم اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جس کے ذریعے تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے، اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا، جس کا خفیف لبکہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جو ہڈیوں کو خاکستر کر دیتی ہے اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے گی، اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا اس پر ترس نہیں کھائے گی، اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی، اور جو اس کے آگے سامنے فروتونی کرے گا تو خود اس کے حوالے کر دے گا، اس پر
کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہ ہوگا، وہ دردناک عذاب کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنا کرے گی۔ بار الہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے بچھوؤں سے کہ جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر پھنکار رہے ہوں گے، اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو آنتڑیوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور سینوں کو چیر کر دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں اور اسے پیچھے ہٹا دیں۔ بار الہ ہمیں اپنی رحمت فراواں کے ذریعے اس آگ سے پناہ دے اور حسن درگزر سے کام لیتے ہوئے ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہمیں محروم و ناکام نہ کر۔ اے پناہ دینے والوں میں سب سے بہتر پناہ دینے والے اللہ، تو نے سختی و مصیبت سے بچاتا اور اچھی نعمتیں عطا کرتا اور جو چاہے وہ کرتا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی